یہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا یہ سیاہ و سفید پرچم ہے. جب فلسطین کے مسلمانوں پر کڑا وقت آتا ہے، یہ پرچم، یہ پاکستان کی جمعیت کے مسلمانوں کا، یہ کارکنان کا یہ پرچم ہاتھ میں ہوتا ہے، میدان میں آتے ہیں. جب کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ جمعیت کا کارکن میدان میں آتا ہے. جب برما کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ جمعیت کا کارکن اپنا پرچم لے کر اپنے قائد کی قیادت میں میدان میں آتا ہے. اور جب پاکستان کی افواج پر برا وقت آتا ہے، جب وہ ہندوستان کے مقابلے میں میدان میں اترتے ہیں، یہ جمعیت کا کارکن ان کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے. بٹگرام کے لوگوں، یہ جمعیت کے کارکن کا اعزاز ہے، یہ جمعیت کے کارکن کا اعزاز ہے. جب دنیا میں مسلمان پر برا وقت آئے گا، جمعیت کا کارکن میدان میں آئے گا. جب پاکستان پر برا وقت آئے گا، جمعیت کا کارکن میدان میں آئے گا. جب اسلام کے تحفظ کی جنگ ہوگی، جمعیت کا کارکن میدان میں آئے گا. کل بھی میدان میں آیا تھا، آج بھی شیروں کی طرح میدان میں کھڑا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی یہی کارکن آپ کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑا ہوگا. لیکن میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیجئے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیجئے اور ان کو بتائیے، جب آپ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، جب آپ اسرائیل کے مقابلے میں میدان میں آئیں گے، یہ جمعیت کا کارکن آپ کی پشت پر کھڑا ہوگا. جب آپ ہندوستان کے مقابلے میں میدان میں آئیں گے تو یہ جمعیت کا کارکن آپ کی پشت پر کھڑا ہوگا. لیکن جب آپ اس کارکن کا ووٹ چوری کریں گے، جب آپ چوروں کو مسلط کریں گے، جب آپ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے، پھر یہ کارکن یہ آپ کی پشت پر کھڑا نہیں ہوگا، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ آپ کے سامنے میدان میں کھڑا ہوگا، یہ آپ کا مقابلہ کرے گا اور آپ سے اپنا حق چھین کر رہے گا انشاءاللہ. آپ دے ادارے خلکو، دے بٹگرام خلکو دا پیغام دغ دے پنڈے اسٹیبلشمنٹ تاسو ورکوئے کہ نہ ورکوئے؟ او دا زمون حکمرانان، دا کچ پتلی حکمرانان ستاسو پا گوانڈ کے، پا کوئستان کے، دا چڑویشتو عرب اخلان، دا ڈاکوگان، دا دے دیر پا اسپتالونو کے، دے دستانوں پہ پیسو اغلاق کون کی سیاست دانان و حکمرانان، دا دے مردے صوبے حکمرانان دی. اور کل سوات کا جو واقعہ ہوا ہے، جو دل خراش واقعہ ہوا ہے، اس پر آپ کا یہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں وہاں تمبو دینے تو نہیں جاؤں گا. جب تم کرپشن کرتے ہو، جب تم لوٹ مار کرتے ہو، جب تم کوئستان میں 40 ارب روپے کا فنڈ نکالتے ہو، جب تم دیر میں 13 کروڑ کے سرجیکل گلوز میں کرپشن کرتے ہو، جب تم ڈیرہ اسماعیل خان میں گندم کے میں کرپشن کرتے ہو، اس وقت تم تمبو دینے جا رہے ہوتے ہو. اور یہ کہتا ہے میں بجٹ میں نے اس لیے پاس کیا کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. آج میں بٹگرام میں کھڑے ہو کر میں ہزارے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے پوچھئے اس سے کہ عید کے دنوں میں اپنے لیڈر عمران خان سے جو تم نے ملاقات کی تھی، اس ملاقات کا اہتمام کس نے کیا تھا؟
یہ ذرا پوچھئے. میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس مریم نواز کو صبح شام گالیاں دیتا ہے، جس مریم نواز کے بارے میں صبح شام ہر ذرا سرائیاں کرتا رہتا ہے، عید کے دن، عید کی رات اسی مریم نواز کے پیروں میں پکڑ کر، اس کے پیر پکڑ کر اس نے اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت مانگی تھی. نعرہ تکبیر، آواز تیز، نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان اسرار صوبائی سالار صاحب ته درخواست دی چې دا بره ځایونه کولاو کې لاندې رش دی، روډونه ټول بند دي چې دا ملګري بره وخیږي. زه تاسو نه اجازت اخلم په یو واده باندې. زه تاسو له د هزارې خلکو د بټګرام خلکو زه تاسو نه یو عهد اخلم او بیا اجازت در نه اخلم. مونږ اخ جماعت کارکنان یو چې هغه د باطل په مقابله کې ہمیشہ په میدان کې ولاړی. نن دا موسم دا تاسو او مونږ د خپل لیډر دی او دا په لارې کې رکاوټ جوړېدای شي. ان شاء الله چې څنګه د خپل اسټابلیشمنت مقابله کوو، چې څنګه د دنیاي اسټابلیشمنت مقابله کوو، چې څنګه د امریکا مقابله کوو، ان شاء الله په دغه میدان کې به ان شاء الله نن د موسم هم مقابله کوو. ډیره مهرباني. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نعرہ تکبیر.